ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر میں تھے۔ اسی سفر میں ایک بے وقوف لالچی شخص آپ کے ساتھ ہو لیا، یعنی آپ کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ اچانک اس لالچی شخص کے دل میں ایک خیال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس موقع کا فائدہ حاصل کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے یہ عمل سیکھ لیا جائے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس بے وقوف شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے تاکہ میری دنیا سنور جائے اور میں جیسے ہی چاہوں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ دل شخص کو اپنا خود کا غم نہیں کہ وہ مجھ سے اپنے مردہ دل کا علاج کرائے، بلکہ اسے تو ایک ہی دن میں تاج و تخت کا مالک بننا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اس شخص کو فرمایا، چپ رہو، یہ تمہارا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزل طے کرنا پڑتی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا پکڑ بھی لیے تب بھی اسے کام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا کو پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا، نہ ہی اژدہے کو واپس عصا بنا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ اگر مجھے وہ عمل نہیں بتانا چاہتے ہیں تو نہ ہی صحیح، لیکن آپ میرے سامنے ایک مردے کو زندہ کر کے دکھا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص آگے بڑھ گئے تو راستے میں ایک گہرا گڈھے میں کچھ ہڈیاں پڑی تھی۔ جیسے ہی اس شخص نے ان ہڈیوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ حضرت اس پر دم کر دیجئے اور اسے زندہ کر دیجئے۔ اس شخص کی بات سن کر اور اس کے اصرار پر حضرت عیسیٰ روح اللہ مجبور ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کر اس ہڈیوں پر پھونک ماری۔ آپ کا پھونک مارنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہڈیوں میں ہلچل پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ شیر بن گیا، اور وہ شیر گڈھے سے باہر آ کر اس پر حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو شیر نے جواب دیا کہ اس شخص نے آپ علیہ السلام کو خفا کر دیا تھا اور آپ کی توہین پر اتر آیا اور آپ کو پریشان کیا، اسی لیے میں اسے مار ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے پوچھا کہ تو نے اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ تو شیر نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اس کا گوشت اس لیے نہیں کھایا، ایک تو یہ کہ آپ کا گستاخ تھا، دوسرا یہ میری قسمت میں اب رزق نہیں ہے۔ اگر اس زمین میں میرا رزق ہوتا تو مجھے مردوں میں داخلی کیوں کیا جاتا؟ دوستو، اگر جنگل کی بے زبان جانور کسی پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو ہم ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی گستاخ کو کیسے چھوڑ دیں؟